تاریخی مقامات گھومنے کی خواہش ہر کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں بسی ہوتی ہے۔ تاریخی رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے انسان طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی جانکاری کے لیے دنیا بھر خاص کر یورپ میں سب سے زیادہ تحقیق کی جاتی ہے، اور اسی تحقیق کے دوران عالمی اداروں کی جانب سے ترک دنیا کے روحانی دارالحکومت کا مقدس مزار اور وہ مسجد جسے دوسرا مکہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے مسلسل ریسرچ اور جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شہر ریشم کے کنارے واقع ملک قازقستان کا شہر ترکستان تاریخی اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر میں کئی ایسی کہانی ہیں جو تاریخ کے ساتھ عظیم میناروں اور ریت تلے دبے کھنڈرات میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہاں آسمان میں بلند ہوتے صوفیہ کے مزار ہیں اور وسیع رقبے پر پھیلے رنگ برنگے بازار اور یہاں کے پکوان دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پرائم نیوز PK پر ہم آپ کو ترکستان کے تاریخی مزارات کی سیر کرواتے ہیں۔ ترکستان قازقوں سے لے کر ازبکوں تک ترک نسل کے مختلف گروہوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی جڑیں اسلامی تاریخ سے اس مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ترک بولنے والی ریاستوں کی تعاون کونسل نے اسے ترک دنیا کا روحانی دارالحکومت بھی قرار دیا ہے۔ ترکستان آنے والے سیاح کو مقامی گائیڈ شہر ریشم کے کنارے تاریخی مقامات اور مزارات کی سیر لازمی کرواتے ہیں۔ شہر ریشم کا بہترین نمونہ خواجہ احمد یسوی کا مزار ہے۔ یہ ایسا مقبرہ ہے جسے یونیسکو نے دوسرا مکہ قرار دیا ہے۔ عزت سلطان میوزیم کے اندر واقع خواجہ احمد یساوی کا مقبرہ فن تعمیر کا شاہکار ہے، جو سن 1389 سے 1404 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور ابھی تک نامکمل ہے۔ خواجہ احمد یسوی مشہور شاعر، فلسفی اور صوفی تھے جنہوں نے ترک دنیا میں صوفی ازم کے فروغ اور اسے پھیلانے میں مدد کی۔ 1166 میں ان کی موت کے بعد ان کی آخری آرامگاہ صوفی سلک روڈ کے مسافروں کے لیے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ یہاں ہم 600 سال سے زائد عرصے پر محیط مسلم ورثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کی دیواروں کے کچھ حصے اپنی شکل میں آج بھی محفوظ ہیں اور یہاں تک کہ 14ویں صدی کی کچھ سجاوٹی اشیاء بھی آج تک یہاں موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس مقبرے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مقبرہ 38.7 میٹر بلند ہے اور اس پر فیروزی گنبد ہے جو وسطی ایشیا کا سب سے بڑا گنبد مانا جاتا ہے۔ اس مقبرے کو 14ویں صدی میں اس علاقے پر حکمرانی کرنے والی تیموری سلطنت کے بہترین فن تعمیرات میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ 35 کمروں پر مشتمل اس مقبرے میں قدیم فارسی پینٹنگز، ایک مسجد اور یادگار کے بیرونی حصے پر نصف قدیم پتھر ہیں۔ اس مقبرے کا بنیادی ڈھانچہ شہر ریشم کے دور کے اختتام کے وقت بنایا گیا تھا۔ شہر ریشم کا زیادہ تر حصہ تاریخ میں دھندلا گیا ہے، مگر خواجہ احمد یساوی کا مقبرہ اپنے ماضی کی شان کے ایک اہم ثبوت کے طور پر آج بھی کھڑا ہے۔ خواجہ احمد یساوی کے مقبرے کی صورت میں نظر آنے والی تاریخ آپ کو مزید کھوجنا چاہیں تو عزت سلطان میوزیم آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ 1235 ایکڑ پر پھیلے ہوئے تحریری، تعمیراتی اور ثقافتی نوادرات کی ایک شاندار صف کو پیش کرتا ہے۔ اس میوزیم کو قازقستان کی قومی تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلے میوزیم کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں کئی بار آنا پڑے گا۔ خواجہ احمد یساوی کے مزار کے نیچے سرنگ ہے۔ یہ در حقیقت خواجہ یساوی کے ہاتھ سے کھودی گئی زیر زمین مسجد ہے جو تصوف کا گہوارہ کہلائی جاتی ہے۔ یہ مسجد خواجہ یساوی کا کمرہ بھی ہے جسے سورج کی روشنی کی رخ اور 4 میٹر گہرائی میں کھودا گیا ہے اور اسے نماز کے معمولات کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یونیسکو نے اس مسجد کو دوسرا مکہ کا نام دیا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں صوفی زائرین کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ سمجھی جاتی ہے اور یہ قازق فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ میوزیم کی معروف اشیاء میں اس کے غسل خانے ہیں۔ مزار اور مسجد سے 80 میٹر کے فاصلے پر زائرین مشرقی حمام کی اینٹوں کی دیواروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 1969 تک یہ گرم پانی کے حمام فعال تھے اور خواجہ یساوی کے مقبرے پر آنے والے زائرین وہاں جانے سے قبل یہاں غسل کرتے تھے۔ اگرچہ اب یہاں غسل کے لیے گرم پانی دستیاب نہیں، مگر یہ غسل خانے اب
اب بھی میوزیم میں ایک نمائشی چیز کے طور پر موجود ہیں۔ یہاں رابعہ سلطان بیگم کا مقبرہ بھی دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔ اس علاقے کو یہاں موجود ایک نہر کی وجہ سے قازق وینس بھی کہتے ہیں، مگر یہ کاروان سرائے نامی کمپلیکس ہے۔ کاروان سرائے ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے جو ثقافتی فخر اور مہمان نوازی کا مرکز ہے اور ترکستان میں تفریح کی ایک دنیا ہے۔ یہاں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ رات کے وقت کشتی پر سفر کے لیے یہاں ضرور ٹھہریں، جس کے ذریعے آپ قازق ہیر رانجھا کی کہانی سن پائیں گے۔ ترکستان کا کورنش بازار بھی خاصا مشہور ہے، جہاں مزیدار روایتی کھانے ملتے ہیں، جبکہ تازہ پھل اور شربت اس بازار کی رونق سمجھے جاتے ہیں۔ خواجہ احمد یساوی کے مزار سے صرف 10 منٹ کی دوری پر یہ بازار قازق فن اور کھانوں کو روایتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ مقامی دکاندار مہارت کے ساتھ کڑھائی والے کپڑے اور مٹی کے منقش برتن فروخت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ منہ میں پانی بھرنے والی کھانوں کی خوشبوئیں گوشت کے لیے قزاقستان کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ترکستان گھومنے کے لیے ٹرین کا سفر سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ بلال راشد، پرائم نیوز، قازقستان۔